حدیث شریف کے اندر ہے کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، کہ رمضان اور قرآن کریم دونوں بندے کی شفاعت کریں گے، دونوں بندے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے۔ شفاعت کا مطلب ہوتا ہے سفارش کرنا، رہائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دونوں سفارش کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ رمضان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا عرض کرے گا اور قرآن کیا عرض کرے گا۔ مثلا میں کسی سے کہتا ہوں کہ آپ میری کسی آفیسر کے سامنے سفارش کریں، تو وہ کس انداز میں سفارش کرے گا؟ ظاہر بات ہے اس نے کوئی نہ کوئی دلیل تو پیش کرنی ہے نا۔ تو رمضانی صیام یعنی روزہ اور قرآن کیسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندے کی سفارش کریں گے؟ صیام جو ہے نا، صیام یعنی روزہ، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ مولا کریم منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، اس بندے کو میں نے دن کے وقت کھانے پینے سے اور نفسانی خواہشات سے باز رکھا۔ اس بندے کو میں نے دن کے وقت شہوات سے اور نفسانی خواہشات اور کھانے پینے سے کیا رکھا؟ باز رکھا۔ فشفعنی فیہ، اس وجہ سے اس بندے کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ میں نے اس بندے کو دن کے وقت کھانے پینے سے اور نفسانی خواہشات سے باز رکھا، اس وجہ سے فشفعنی فیہ، اس کے بارے میں میری شفاعت قبول فرما۔ اب قرآن کیا کہے گا؟ منعتہ النوم باللیل، یا اللہ رات کو میں نے اس بندے کو نیند سے باز رکھا۔ فیشفعان، دونوں کی شفاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگی، یعنی کہ قرآن کی شفاعت بھی قبول ہوگی، روزے کی شفاعت بھی قبول ہوگی۔ اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان لکل شیء زکوٰۃ وزکوٰۃ الجسد الصوم، ہر شے کی زکوٰۃ ہوتی ہے، جیسے ہم مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، ہر شے کی زکوٰۃ ہوتی ہے، جسم کی جو زکوٰۃ ہے وہ روزہ ہے۔ ہم سارے زکاتی بیٹھے ہیں، جتنے بھی روزہ کے ساتھ مسجد میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں، ہم سارے ایک لحاظ سے زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ کس کی زکوٰۃ دینے والے؟ اپنے جسم کی زکوٰۃ دینے والے۔ روزہ جو ہے یہ جسم سے زکوٰۃ کا نام ہے۔ تو یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو رمضان شریف کا ماہ مبارک عطا فرمایا، پھر روزہ رکھنے کی سعادت بھی نصیب فرمائی۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان الصوم جنۃ وحصن حصین من النار، کہ روزہ جو ہے یہ ڈھال ہے، ایک حفاظت ہے اور مضبوط قلعہ ہے، کس سے؟ جہنم سے بچنے کے لیے۔ تو لہذا کوشش فرمائی جائے۔ اور ایک اور حدیث سن لیں، ایمان تازہ ہو جائے گا، اور اسی پر پھر دعا کریں گے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان رجلا صام یوما تطوعا فی سبیل اللہ، کہ بندہ مومن نے ایک دن کا روزہ رکھا، نفلی روزہ۔ میں فرضی روزہ کی بات نہیں کر رہا، ہم تو الحمدللہ فرضی روزے سے بیٹھے ہیں نا۔ بندے نے ایک دن کا نفلی روزہ رکھا، ثم اعطی ملء الارض ذهبا لم یصوب ثوابہ او کما قال، کہ اس کو زمین کے برابر، یعنی جتنی زمین ہے، مثال کے طور پر زمین کی چادر بنائی جائے اور پھر اس چادر کو سونے کے ساتھ بھر دیا جائے، چادر کو، اور پھر اس سونے کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دیے جائے، مجھے بتائیں کتنا ثواب ملے گا؟ ساری زمین کی چادر بن جائے اور اس چادر کو سونے کے ساتھ بھر دیا جائے، مسند ابی یعلا کی حدیث ہے۔ اور کتنا سونا ہوگا؟ یعنی زمین کے برابر سونا، اور وہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیے جائے۔ بتاؤ اس بندے کا ثواب ہے کتنا ثواب ہوگا؟
لیکن ایک دن کا نفلی روزہ رکھنے والا جو ہے نا اس کا ثواب اس سے زیادہ ہے۔ ایک دن کے نفلی روزے کا ثواب اس سے، تو فرضی روزے کا ثواب کتنا ہوگا؟ فرضی روزے کا ثواب میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کتنا ثواب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم روزہ رکھ کے روزے کو نبھائیں اور روزے کی حفاظت کریں، سارا دن جائزہ لیتے رہیں۔ سارا دن جائزہ لیتے رہیں کہ ہمارے روزے میں کوئی کسی قسم کا ثواب کے لحاظ سے نقصان نہ ہو۔ مکروہات سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ ایک کام مکروہ ہے نا، یعنی ناپسندیدہ ہے، اس سے بھی روزے کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ ہاں ایک کام حرام ہے، اس سے تو پھر روزے کا ثواب مکمل ختم ہو جاتا ہے نا۔ مثال کے طور پر جھوٹ بولنا حرام ہے، تو جھوٹ بولنے سے تو روزے کا ثواب بالکل چلا گیا۔ میرا ہے یا آپ کا ہے یا کسی کا ہے، عالم کا ہے یا غیر عالم کا ہے، اس میں سارے برابر ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی، کوئی بھی روزہ دار جھوٹ بولے گا وہ یہ سمجھ لے بس ٹھیک ہے میں نے صبح سے لے کر شام تک بس بھوکا پیاسا رہنا ہے، ثواب شواب تو ہے کوئی نہیں۔ ہاں اگر توڑے گا تو پھر کفارہ بھی پڑے گا نا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جب جھوٹ سے روزہ ختم ہو گیا تو اب لوڑ ہی کوئی نہیں، روزہ ہے اس کا، ثواب نہیں ہے۔ روزہ ہے، ثواب نہیں ہے، لہذا پھر ہمیں وہ کام کیوں کرنا ہے جس کام سے ہمارے روزے کا ثواب ہی ختم ہو جائے۔ لیکن ایک مکروہ کام ہے نا، مکروہ کام کرنے سے بھی روزے کا ثواب کیا ہو جاتا ہے؟ کم ہو جاتا ہے۔ مکروہ کام سے مراد یہ ہے کہ ایک فضول کام ہے جس کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے لکھا ہے، یہ غور سے سن لیں، ایک بندہ نا روزہ رکھتا ہے، وہ سو جاتا ہے، سارا دن کوئی کام نہیں کرتا، اے سی کمرے میں گیا سو گیا، نماز کے ٹائم اٹھا نماز پڑھ لی پھر سو گیا، پھر اگلی نماز کا ٹائم آیا نماز پڑھی پھر سو گیا۔ اب شام ہو گئی، روزہ افطار کر دیا، روزہ ٹھیک ہے، روزے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کا روزہ مکروہ ہے۔ اس کا روزہ کیوں؟ سارا دن وہ سویا رہا ہے۔ ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ نماز پڑھی ہے، یہ نہیں کہ اس نے فضول کام کیا ہے نا بھائی، اللہ نے اس کو صحت دی ہے، اللہ نے اس کو زندگی دی ہے، کوئی نہ کوئی کام تو کرے نا۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں پھر بستر، نماز پڑھنے کے بعد پھر لیٹ گیا، نماز پڑھنے کے بعد پھر لیٹ گیا، یعنی اس قسم کا مکروہ کام کرنے سے بھی روزہ جو ہے اس کا ثواب، تو ایسے بندے کا روزہ جو ہے نا اس کا ثواب کم ہو جاتا ہے، اس کو مکمل ثواب نہیں ملتا۔ ہاں معمول کے مطابق کام کرے، جب محسوس کرے یار میرا روزہ جو ہے نا وہ پریشان ہو رہا ہے تو پھر وہ تھوڑا آرام کر لے، یہ مطلب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو روزہ رکھ کر اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔